اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر کے تذکرے کیے جائیں تو خیر پھیلتی ہے، خیر پھولتی ہے، خیر پنپتی ہے۔ جس چیز کو پھیلایا جائے اس کے تذکرے کیے جائیں، اعمال کے تذکرے، مدینے والے کے اعمال، آقا کے اعمال، ان کے تذکرے بڑھائے جائیں تو اس سے انشاءاللہ خیر پھیلے گی اور اللہ کی مخلوق کو آسانیاں، راحتیں اور برکتیں ملیں گی۔ آپ حضرات نے کسی چیز سے فائدہ پایا، کسی عمل سے، کسی ٹوٹکے سے، کسی روحانی ٹوٹکا، کوئی طبی ٹوٹکا، عمل سے فائدہ پایا ہو، آپ ضرور بتائیں۔ آپ ذریعہ بن جائیں گے پورے عالم میں انسانیت میں خیر کے پھیلانے کا۔ تو کون بتائے گا؟ آپ 3 حضرات بتائیں گے، آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے۔ میری درخواست ہے اس میں مجھ سے سوال نہ کیجیے گا، میں سوالات کے جواب دینے کے لیے ضرور بیٹھتا ہوں۔ اس وقت تو صرف اپنی تجربات اور مشاہدات بتائیں۔ کہ میں فلاں دور سے آیا ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، اس وقت تو صرف اپنے مشاہدات اور تجربات۔ جی کون بتائے؟ مائک دیکھیں، ایسے رکھیے گا، توجہ سے ذرا ایک بار دیکھیں، ایسے مائک رکھیے گا، ایک دفعہ دیکھ لیں۔ جی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خیر کرے، اور آپ جس محبت اور محنت سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت سنوار دے اور آپ کی نسلوں کی آخرت سنوار دے۔ میں 2014 میں تصویر خانے میں آیا تھا اور مجھے لانے والی میری بڑی بہن تھی اور ان کو لانے والی مجھے سہیلی تھی۔ جب میں نے پہلا درس سنا تو میں درس کے درمیان سے اٹھ کے چلا گیا اور یہ میں نے کہا کہ یہ کیسا درس ہے کہ کہانی کس سے سنائے جا رہے ہیں، یہ تو سب سناتے ہیں، میں اس درس میں نہیں آؤں گا۔ خیر میرے گھر والے مجھے زبردستی نہ لا سکے۔ پھر میری بڑی بہن نے کسی طرح آپ سے فون پہ ٹائم میں لیا ملنے کا، اور انہوں نے میری بہت ریکویسٹ کی کہ مظفر تم میرے ساتھ چلو، ایک دفعہ 3 سال سے مل لو۔ میں ان کے کہنے پہ آپ کے پاس آ گیا۔ یہ 2014 کا واقعہ ہے۔ آپ کے پاس جب میں آیا تو آپ نے ہمارے گھر کے وہ حالات بتائے جو ہم پہ گزر رہے تھے، تو میرے دل پہ کچھ محسوس ہوا کہ نہیں، یہاں پہ کچھ بات آنا چاہیے، اگر کوئی فائدہ نہ بھی پہنچا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ سوچ کے میں آنا شروع ہو گیا۔ 2014 سے لے کے اور آج تک اتنے فائدے پہنچے ہیں ہم لوگوں کو کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ سب سے بڑا مسئلہ میرے گھر میں میری بہنوں کی شادی کا تھا، اور پھر میرے روزگار کا، اور اس کے بعد ہمارے گھر میں جنات جو تماشے کرتے تھے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، یہاں تک کہ میں نے جنات سے کلام بھی کیا ہے۔ ہر رات جنات آ کے ہماری چھت پہ شور شرابہ چیزوں میں کھڑا بے تحاشا پریشانیاں کرتے تھے۔ اب الحمدللہ ایک میری بہن کی شادی ہو چکی ہے۔ میں روزگار سے اتنا پریشان تھا کہ آئے دن میری نوکری چھوڑ جاتی تھی اور کہیں مجھے نوکری نہیں ملتی تھی، تماشا بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے سرکاری نوکری مل چکی ہے۔ ہمارے گھر میں اتنی خیر ہے، میں اتنا زیادہ عبادت گزار نہیں، نہ میں زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن مجھ میں یہ چینج آیا ہے کہ میں اپنے دشمنوں کو جو گالیاں بکتا تھا اب ان کے لیے خیر کی دعا کرتا ہوں۔ پرندے آزاد کیے میں نے، مجھے نہیں پتا مجھے کس عمل سے ملا، پرندے آزاد کیے، پرندوں کو کھانا کھلایا، اور پتہ نہیں کیا کیا جو آپ نے وظائف بتائے مجھے نہیں سمجھ لگتی میں کن کن وظائف کو لوٹوں، کن کن وظائف کا مزہ لوں، جو مجھ سے بن سکتا ہے میں کرتا ہوں۔ میری زندگی میں بے پناہ آسانیاں ہو سکی ہیں، میرے گھر والوں کی زندگی میں بے پناہ آسانیاں ہو سکی ہیں، اور ہمیں اتنے فائدے پہنچے ہیں صرف اس تجربے خانے سے، اس درس میں آنے کی برکت سے۔ میری عبادت اتنی مضبوط نہیں، لیکن میں اس درس کو نہیں چھوڑتا، باقاعدگی سے اس درس میں آتا ہوں اور میرے لیے بہت آسانی ہے۔ ابھی دعا مانگتے مانگتے تو سب سے بات میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔
تو میں نے اللہ تعالیٰ سے 100 نفل مان لیے اپنی حاجت پہ. اللہ پاک نے ایسے میری دعا قبول کی جیسے مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیا. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا یا اللہ یہ میرا مسئلہ میرے لیے پہاڑ ہے لیکن تیرے لیے زیادہ ہے، تو اس زیادہ کو مجھے نواز دے، میں تو اس پہاڑ کا عبور نہیں کر سکتا. اور میں نے اللہ پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا واسطہ دیا جو انہوں نے امت کے لیے بہائے، ان خون کے قطرے کا واسطہ دیا جو طائف میں ان کو لوگوں نے زخمی کیا. اللہ پاک نے مجھے پتہ نہیں کس کہہ سکتے سب کچھ نواز دیا. میرے گھر میں بہت خوشحالی ہے، اللہ پاک کا بہت شکر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 16 نومبر 2015 سے آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے جادو جنات وغیرہ بتائے، تو مجھے آپ نے ایک دو انمول خزانہ کا ایک وظیفہ دیا تھا جو تقریباً میں نے 70-80 مرتبہ پڑھا ہے. تو اس وغیرہ نے میرے رزق کا بھی اللہ نے رب سے نظام فرمایا. اور قرآن پاک ادھر بھی پڑھا رہا ہوں، وہ باہر سے بھی لوگ فون کر رہے تھے قرآن پاک پڑھاؤ بیرون ملک سے. السلام علیکم حضرت، میرا نام سہیل احمد صدیقی ہے. میں آپ کو سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ علم نشرہ کے بارے میں کہ 27 تاریخ کو حضرت سے ٹائم لینے کے لیے لائنیں کھلیں گی. تو جن آدمیوں کو ٹائم نہیں ملتا، جن لوگوں کو وہ علم نشرہ پڑھیں اور دل سے پڑھیں گے مجھے ٹائم ملے گا. اور 100% جو آدمی بھی علم نشرہ پڑھنے کے بعد فون ملائے گا انشاءاللہ وہ اس کو حضرت سے ضرور ٹائم ملے گا. اور دوسرا حضرت آپ نے یہ پرندوں کے بارے میں ذکر کیا، اس سے پہلے آپ نے درس میں ذکر کیا تھا آپ کو کچھ جاننے والے تھے، ان کی والدہ کی بے بڑی بیمار تھی اور آپ نے ان کو کہا کہ اپنی والدہ کو پرندے ان کے ہاتھوں سے اڑایا کرو. تو جب ان کی والدہ فوت ہونے لگی تو انہوں نے اپنے بچوں کو کہا دیکھو مجھے کوئی بلا رہا ہے. تو ان کے انہوں نے کہا کہ وہی پرندے جو میں نے آزاد کیے تھے اور آپ جو مجھے لینے آئے ہیں. تو حضرت اس کے بعد میں نے یہ عمل شروع کیا. میں آپ کی طرح بڑی حسنی تو نہیں ہوں، یہ طرف زور کرتا ہوں لیکن وہ پرندے آزاد کرتے ہیں اور ان کو کلمہ بھی کرتے ہیں اور ڈیویشن بھی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ نے جیسے میں نے ان پرندوں کو آزاد کیا میں بھی قرض میں پھنسوں تو مجھے اس قرض سے آزاد کر دے. تو میں سب کو یہی کہوں گا کہ اسی طریقے سے اپنی کوئی بھی پریشانی کے لیے وہ پرندے آزاد کریں اور پرندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جیسے میں نے ان کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے آزاد کر دے. اور دوسرا اگر اب آخری دفعہ جب میں نے پرندے چھوڑے تو آپ کا یہ سکر کا درد شروع ہونے والا ہے تو کل سے تو میں نے دعا کی تو اللہ سے ایک بات پیدا کر دے تو میں بھی اس میں شریک کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کی سن لی یا میری سن لی تو میرے بھی ایسے ایک بات پیدا ہو گئی انشاءاللہ میں بھی آپ کے اس طرح میں شرکت کروں گا. السلام علیکم حضرت. جیسے آج آپ نے بات کی کہ 90% جو ہے وہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، جادو نہیں ہوتا، تو اس کے لیے میں نے ایک بزرگ کی بات پڑھی تھی کہ جو بندہ اپنی دھن کا پکا ہوتا ہے، اور یہ جیسے نعت وغیرہ جو آپ نے کہا نا کہ ایسے ہی نہیں کسی پہ آ جاتے، ہر کسی کے لیے اتنا ان کا پاس ٹائم بھی نہیں ہے، تو جو بندہ اپنی دھن کا پکا ہے اس پہ کبھی کچھ نعت اور یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. تو میرا اس طرح سے ایکسپیرینس ہے کہ میرا ایک دوست ہے اس پہ بہت سارے اس کے گھر والے سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ایسے ہی ہے، لیکن حضرت وہ اپنی دھن کا اتنا پکا ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں رہتے ہوئے اس ٹائم وہ بندہ 1 کروڑ روپے کی اسامی بن چکا ہے. اس کی جو ہے ایج 25 سے 26 سال ہوگی. اس کے گھر والے اتنے امیر نہیں، اس کے جو فادر ہیں وہ ٹیچر ہیں، ایک اردو اسکول میں وہ پڑھاتے ہیں، مطلب ٹیچر ہیں ادھر وہ، لیکن وہ بندہ ادھر لاہور رہتا ہے. اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ ادھر یہ سرائکی ہیں پیچھے لیا کی سائڈ سے کہیں پہ. تو وہ بندہ ادھر آ کے اتنی اس بندے نے محنت کی ہے، اس کے پیرنٹس اسے یہی سکھایا کہ مطلب ایسے کوئی چیز ہے، لیکن اس بندے کو یقین تھا کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے مجھ پہ. اس نے اتنا مطلب اپنے دھن میں پکا رہا ہے تو اس میں واقعی کوئی چیز نہیں ہے ابھی تک، اور وہ بندہ ماشاءاللہ بہت ترقی کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں گجرانوالا کا رہنے والا ہوں، ایک گاؤں کا. میرے گھر پہ کسی نے جادو کیا تھا، میری بچی کے دورے پڑنے شروع ہو گئے تھے. مجھے وظیفہ ملا تھا لقد جاءکم رسول سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں. اللہ کا احسان ہے
کے دورے بھی ختم ہو گئے اور گھر سے ڈر جو خوف تھا بچوں کو آتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور کچھ قرضے تھے، کافی قرضے تھے، کافی قرضے بھی اللہ نے آسانی سے اتروا دیے ہیں الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سلیم ہے، میں ایک تنخواہ دار آدمی ہوں، مشکل سے غلط ہوتا ہے۔ آپ نے ایک عمل بتایا تھا پچھلے برس میں کہ تنخواہ میں سے 2.5% نکالا کرے۔ میں تقریباً 6 ماہ سے عمل کر رہا ہوں، اللہ نے بڑی برکت ڈالی ہے، تنخواہ میں بڑا آسانی سے گزارا ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالوکیل کارا سے میں ہوں۔ تو قرضہ تھا میرے سر بہت زیادہ، تو میں حضرت صاحب کے پاس آیا تو حضرت صاحب نے وظیفہ دیا تھا سورۃ فاتحہ کا، تو الحمدللہ ایک دفعہ پڑھا تو سارا قرضہ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ پھر ہم حج پر گئے تو خواہش تھی کہ دن کا ہیں تو ایک ساتھ بھی ملاقات ہوگی تھی وہاں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت خوش ہوں۔ عامر شہزاد لاہور سے جی، مجھے آپ نے وظیفہ بتایا ہے رب موسیٰ رب کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میرا بھائی انگلینڈ میں تھا بغیر کاغذوں کے، تو اس کے پاس کاغذ نہیں تھا، لیکن والدہ بیمار ہوئی اور 8 مہینے کے اندر ہم سب نے گٹھلیوں میں بیٹھ کر وظیفہ کرا تھا، تو وہ ان شاء اللہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے اس وظیفے کی طرح اور آپ کی دعا سے۔ سلیم بول رہا ہوں، میری بیگم نے ماہ رمضان میں ایک وظیفہ آپ نے بتایا تھا، وہ پڑا، اس کی نسبت سے پہلے ہمارے گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا تھا، اب الحمدللہ بچ جاتے ہیں۔ بیگم نے پڑھا تھا ماہ رمضان میں 27 کے رات کو سورۃ الکوثر والا وظیفہ، سورۃ الکوثر والا، ہاں 27 کی رات کو ٹھیک ہی ہو کے پڑھا تھا جی۔ ٹھیک ہے جی، میرے بابا جی تھے وہ کہتے مسئلہ کسی میں نے بیوی کو دے دیا، آپ نے نہیں جانی کی میں نے اسے کہا، میں نے کہتے نماز سے پڑھ کر مسئلہ کسی میں نے بیوی کو دے دیا نہیں، پہلے صرف وہ آیا کرتے تھے 10 بجے، میں بھی ان کے ساتھ آتا ہوں۔ اچھا، اس کا مسئلہ تفریح آپ کو بھی لگایا؟ ہاں جی، آپ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی، میں نے وظیفہ کیا تھا یا رب موسیٰ یا رب کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا جس پہ غم ہو گیا تھا تو اللہ کا شکر سے یہ مل گیا، تو میں نے ایک اور بھائی کو بتایا اس وظیفے کا، ان کو 1 منٹ میں پڑا تھا اور ان کا موبائل واپس مل گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم، محمد حسین لاہور سے۔ آپ کا یہ یا کہاوت کا وظیفہ پڑا تھا، اس سے میرے بہت سے معاملات جو ہے وہ پیٹری کی طرف ہو گئے ہیں، جو لوگ مجھ سے بالکل گزر چکے تھے، جو مجھے گند بھی لگاتے تھے، یہ 1 مہینہ اب اس وقت مجھے ہوا یہ کرتے ہوئے، اور اس کی وجہ سے مجھے کئی لوگ مجھے جو نہیں ملتے تھے وہ اب مجھے ملنا شروع ہو گئے، اور میرے کئی کام جو ہوتے تھے وہ بھی اب شروع ہو گئے ملنا۔ اللہ پاک آپ کو پس دے، باقی آئندہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور ہم سب کا اللہ جذبہ سچا بنا دے کہ اعمال سے پلنے بننے اور بچنے کا، کہ ہم اعمال سے پلیں گے، ہمارے کام اعمال سے بنیں گے، دنیا آخرت کا غموں سے اعمال سے ہم بچیں گے، اور جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے سارے عالم کا ہے۔ اللہ یہ جذبہ عطا فرمائے۔